تو پیارے بھائی ذرا غور کیجئے، جب دعا عبادت ہے تو پھر اللہ کے علاوہ کسی نبی، ولی، بزرگ، شیخ، پیر، امام، حضرت، بڑے کو رنج میں، غم میں، دکھ میں، تکلیف میں، مصیبت میں، پریشانی میں، خوشی میں نہیں پکارا جائے گا، اس کے نام کی دعائی نہیں دی جائے گی، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں۔ دعا عبادت ہے تو عبادت حق ہے اللہ کا، یہ غیر اللہ کی نہیں ہو سکتی۔ حضرت آپ کی گالیاں سن کر ہمیں یقین ہے، یقین تو پہلے بھی تھا، حضرت ہمیں یقین تھا کہ آپ کی گود میں دلائل نام کی چیز نہیں ہے، لیکن آپ کی یہ گالیاں سن کر ہمیں یقین کامل ہو چکا ہے کہ آپ یتیم ہو چکے ہیں، نہ آپ کے پاس قرآن ہے، نہ آپ کے پاس صحیح احادیث ہے، اسی لیے گالی گلوچ میں اترے ہیں۔ جلالی صاحب نے فوج شدگان، خواہ وہ انبیاء ہوں یا اولیاء، ان سے دعا اور مدد کے ثبوت کے لیے حدیث معاذ سے استدلال کیا۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ اس کائنات کی تخلیق، جن و انس کی پیدائش کا مقصد ایک اللہ مالک کی عبادت ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے تمام انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں اور اللہ کی عبادت میں کسی کو اللہ کا شریک نہ بنائیں۔ مالک کا فرمان، کلام الہی یہ دلوں کا نور ہے، ان آیات کو ہمیشہ اپنے دلوں میں جگہ دیجئے۔ مولا فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، عبادت صرف اللہ کی کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ۔ یہ انسانیت کو، یہ جنات کو درس ہے، دعوت ہے، پیغام ہے، حکم ہے، آرڈر ہے مالک کا کہ عبادت جب کرنی ہے صرف اللہ کی، اور اللہ کا شریک کسی کو نہیں بنانا۔ یہ انسانیت کی پیدائش کا مقصد ہے۔ لیعبدون، لیوحدون، مراد یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو پہچانیں اور اس کی توحید کو مانیں، یعنی عبادت خالص اللہ کی ہوگی، جسے مالک ایک اور مقام پہ اس انداز میں سمجھاتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، یعنی انہیں یہی حکم دیا گیا کہ وہ خالص ایک اللہ کی عبادت کرے۔ یہ آرڈر ہے، یہ حکم ہے، یہ امر ہے ساری دنیا کے ان جن و انس کے لیے کہ تم نے عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، اور مخلص ہو کر، حنیفی ہو کر، سب سے اپنا تعلق توڑ کر ایک اللہ سے تعلق جوڑنا ہے۔ عبادت والے ماجرے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، کیونکہ عبادت خالصتاً اللہ کا حق ہے۔ ایک مشہور روایت بارہا آپ نے علماء سے سنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا معاذ کو کہتے ہیں حق اللہ علی عبادہ، اللہ کا حق اللہ کے بندوں پر ان یعبدوہ، وہ عبادت صرف اللہ کی کرے، وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور اس حق کی ادائیگی کا تمام مسلمان نماز میں اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کرتے ہیں۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہر رکعت کے اندر فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور ہر فاتحہ میں ہم یہ اقرار کرتے ہیں، یہ عہد کرتے ہیں، یہ وعدہ کرتے ہیں مالک سے خالص تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایاک نعبد، عبادت خالص تیری ہی، اور مدد بھی خاص تجھ سے ہی طلب کرتے ہیں۔ یہ ہر نماز میں ہم اس سبق کو یاد کرتے ہیں کہ توحید مقصد ہے،
انسانیت کی تخلیق کا۔ عبادت کی جتنی اقسام ہیں، وہ نماز ہو، روزہ ہو، وہ رکوع ہو، سجدہ ہو، نذر ہو، نیاز ہو، ذبح ہو، قربانی ہو، امید ہو، بھروسے ہو، خوف ہو، محبت ہو، اللہ پر توکل ہو، ہر قسم اس کا حقدار صرف اللہ ہے۔ عبادت کی اقسام میں ایک اہم ترین قسم دعا ہے۔ سب سے پہلے یہ یاد کر لیجئے سبق کہ جس طرح رکوع اور سجدہ، نماز اور قربانی کسی غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے کیونکہ عبادت ہے، اسی طرح دعا بھی ایک بڑی اہم عبادت ہے، بہت اعلیٰ قسم کی عبادت ہے، اور اس کا حقدار بھی صرف اللہ ہے۔ جس طرح غیر اللہ کو سجدے کرنا شرک ہے، اسی طرح غیر اللہ سے دعا مانگنا یہ بھی شرک ہے۔ اللہ اپنے نبی کو حکم کیا دے رہا ہے؟ مالک کا فرمان سنیے، قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، اے نبی کہہ دیجئے میں اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اللہ اپنے نبی سے کہلوا رہا ہے، قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي، اے نبی کہہ دیجئے میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، اور میں اس پکار میں بھی اللہ کا کسی کو شریک نہیں بناتا۔ یہ پکارنا عبادت ہے۔ میں پکارتا ہوں تو اپنے رب کو، مانگتا ہوں تو اپنے رب سے، سوالی بنتا ہوں تو اپنے رب کے سامنے، اور اس دعا والی عبادت میں بھی میں اللہ کا کسی کو شریک نہیں بناتا۔ دعا کا عبادت ہونا ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا انکار قبر پرست اور ان کے جھوٹے وکیل نہیں کر سکتے، کیونکہ خود بریلوی علماء نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ دعا عبادت ہے۔ بریلویوں کے مفسر نعیم الدین مراد آبادی وہ لکھتے ہیں دعا اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنے کو کہتے ہیں اور یہ داخل عبادت ہے۔ تفسیر خزائن العرفان کے اندر ان کا یہ کلام موجود ہے۔ اسی طرح غلام رسول سعیدی صاحب لکھتے ہیں ہر چیز کی دعا اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے اور اسی کی نظر ماننی چاہیے، کیونکہ دعا اور نظر دونوں عبادت ہے اور غیر اللہ کی عبادت جائز نہیں۔ مزید فرماتے ہیں کہ اللہ سے دعا کرنا اس کی عبادت کرنا ہے۔ یہ تمہارے گھر کے غلام رسول سعیدی صاحب کا فرمان ہے کہ اللہ سے دعا کرنا یہ اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ جب یہ اللہ کی عبادت کرنا ہے تو پھر دعا کسی اور سے نہیں ہوگی، وہ صرف ایک اللہ سے ہوگی۔ اسی طرح بریلویوں کے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب لکھتے ہیں دعا مانگنا بھی ایک عبادت ہے بلکہ عبادت کا مغز ہے، اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے۔ ابو داؤد 1479 نمبر روایت، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ بلکہ احمد یار خان نعیمی صاحب نے تو یہاں تک لکھا کہ دعا عبادت کا رکن اعلیٰ ہے۔ جب تمہارے علماء، تمہارے مفسرین، تمہارے حکیم الامت اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ دعا ایک عبادت ہے تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا کہ یہ عبادت حق ہے صرف اللہ کا، دعا اللہ سے مانگی جائے گی، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں۔ دعا عبادت ہے تو عبادت حق ہے اللہ کا، یہ غیر اللہ کی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے خالق و مالک نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ وہ صرف ایک اللہ سے دعا مانگے، صرف ایک اللہ کو پکارے۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ مالک کا یہ فرمان کانوں سے پہلے دلوں کی کھڑکیاں کھول کے سننا۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا ادعونی، مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، پہلے دعا کا ذکر ہے، پکار کا ذکر ہے، پھر اس پکار کو عبادت کہا جا رہا ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا؟ سیدخلون جہنم داخرین، یہ ذلیل اور رسوا کر کے جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ یہ خالق کا حکم ہے، یہ مالک کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ مولا کا حکم ہے کہ دعا صرف اس اللہ سے کی جائے، پکارا صرف اس اللہ کو جائے، مانگا صرف اس اللہ سے جائے۔
اس آیت کریمہ میں بھی ان عبادتی کہہ کر دعا ہی کو عبادت قرار دے دیا گیا۔ تو پیارے بھائی ذرا غور کیجئے، جب دعا عبادت ہے تو پھر اللہ کے علاوہ کسی نبی، ولی، بزرگ، شیخ، پیر، امام، حضرت، بڑے کو رنج میں، غم میں، دکھ میں، تکلیف میں، مصیبت میں، پریشانی میں، خوشی میں نہیں پکارا جائے گا، اس کے نام کی دعائی نہیں دی جائے گی۔ اور اگر کوئی اس کو پکارتا ہے ان امور میں جس پر وہ قادر نہیں، جو خاص اللہ کے اختیار میں ہے، تو پھر یہ شرک فی العبادت ہوگا اس کو پکارنا۔ اسی لیے ہم اہل توحید، اہل الحدیث، اہل السنہ والجماع لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ اپنے فوج شدگان سے مدد مانگ کر شرک کی دلدل میں نہ گرو، پکارنا صرف اللہ کو چاہیے، مانگنا صرف اللہ سے چاہیے۔ اولاد اللہ دیتا ہے، رزق اللہ دیتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے، صحت اللہ دیتا ہے، بیماریاں اللہ ٹالتا ہے، رزق اللہ دیتا ہے۔ جو چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں صرف اللہ سے مانگو، غیر اللہ سے نہ مانگو۔ غیر اللہ تو مانگتے ہیں اللہ کے در کے۔ ایک وہ معاملات ہے جس میں اللہ نے انسانوں کی مدد کے لیے اختیار دیا ہے۔ آپ سامنے کھڑے ہیں، آپ سے کوئی کہا جائے پانی پلا دے تو یہ آپ کے تحت ہے، اختیار میں ہے، کنٹرول میں ہے، آپ پلا سکتے ہیں۔ لیکن ایک بغداد میں دفن ہے اور آپ کراچی میں بیٹھے ہیں اور یہاں سے کہہ رہے ہیں پیر صاحب ہماری کشتی پار لگا دو، پیر صاحب ہماری بیماری ٹال دو، پیر صاحب ہمیں شفا دے دو، ہمیں خزانے دے دو، یا اس کی قبر پہ جا کے پکارے، تب بھی وہ فوت ہو کر مٹی میں دفن ہو جانے والا اللہ کا ولی، تو اس کی قبر جنت کا باغ اور معاملہ کچھ اور ہے، تب بھی وہ جانے، اس کا اللہ جانے، اس مردے کو پکارا نہیں جائے گا، کیونکہ زندگی میں اس کے اختیار میں جو چیزیں تھی وہ بھی ختم ہوگی، اب تو وہ مر کے برزخ کے جہاں میں چلا گیا۔ اگر کوئی پکارتا ہے تو یہ شرک کرتا ہے، اور شرک سے اہل ایمان روکتے ہیں، شرک سے اہل توحید روکتے ہیں، کیونکہ شرک سے انبیاء روکتے رہے۔ اور شرک جرم اتنا بڑا ہے کہ اللہ مالک نے یہ اعلان کیا ہے انہ من یشرک باللہ، جو بھی اللہ کے ساتھ شریک بنائے گا اس کا ٹھکانہ جہنم، بہت برا ٹھکانہ، اور وہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہے گا۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے کچھ عرصے سے عقیدہ توحید سے ناواقف، نعمت توحید سے محروم، قبر پرستی اور صنم پرستی کی جھوٹی وکالت کرنے والے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی، وہ اس شرک فی العبادت کا پرچار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، معرفت توحید سے ناآشنا ہیں اور توحید سیمینار کر رہے ہیں۔ ان کے توحید سیمینار کی حالت یہ ہے کہ جیسے شراب کی بوتل پہ کوئی روح افزا کا سپیکر لگا دے، وہ تو شراب ہے، خمر ہے، اسے پیو گے تو گنہگار ہوگے، اسے پی کے عقل ماری جائے گی، عقل سلامت نہیں رہے گی۔ لیکن اس کا نام آپ نے شراب کا نام روح افزا رکھ دیا، یا شہد کی بوتل رکھ دیا، یا شربت سندل رکھ دیا، نام رکھنے سے وہ حقیقت تبدیل نہیں ہوگی۔ شرک کی دعوت ہے، بھلے وہ توحید سیمینار کے تحت دی جائے۔ چند دن قبل ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب لبیک یا رسول اللہ کے منکروں کو جواب دیتے ہوئے اس نام سے ایک ویڈیو ریکارڈ کرواتے ہیں۔ دلائل دینا اور دلائل پر علمی گفتگو کرنا وہ تو بات کی بات ہے، حضرت اتنے تنگ آ چکے ہیں اور دلائل کی دنیا میں اتنے یتیم ہو چکے ہیں کہ اب ان کی زبان بھی گالی گلوچ والی۔ کبھی یہ شیطان کہتا ہے لبیک کے کسی وارث نے آج تک اس شیطان کا جواب کیوں نہیں دیا؟ کبھی یہ چڑیا گھر کہتا ہے، میں آج اس چڑیا گھر کے توصیف الرحمان کو جواب دے رہا ہوں۔ حضرت آپ کی گالیاں سن کر ہمیں یقین ہے، یقین تو پہلے بھی تھا، حضرت ہمیں یقین تھا کہ آپ کی گود میں دلائل نام کی چیز نہیں ہے، لیکن آپ کی یہ گالیاں سن کر ہمیں یقین کامل ہو چکا ہے کہ آپ یتیم ہو چکے ہیں، نہ آپ کے پاس قرآن ہے، نہ آپ کے پاس صحیح احادیث ہے، اسی لیے گالی گلوچ میں اترے ہیں۔ گالیاں دیتا ہی وہ ہے جس کی گود خالی ہو۔ آپ کی یہ زبان آپ کی یتیمی کا اعلان کر رہی ہے کہ علمی طور پہ جلالی خالی ہو چکا، پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ جب پاس کچھ ہے نہیں تو اپنے ماننے والوں کو خوش کرنے کے لیے جتنی مرضی زبان درازی کر لے۔
ہمیں شریعت محمدیہ نے یہ تعلیم نہیں دی، اس لیے ہم آپ کا نام بھی عزت سے لیتے ہیں، ڈاکٹر آصف اشرف جلالی۔ جلالی صاحب، دلائل کی دنیا میں آئیے، گالی گلوچ سے باہر نکلیے۔ آئیے، ایک دلیل دی ہے ڈاکٹر صاحب نے، اور اس دلیل دینے میں بھی وہ ناکام و نامراد رہے، اور تاثر یہ دیا کہ صحابہ نعوذ باللہ فوت شدگان سے دعا اور مدد مانگا کرتے تھے۔ اب جو پہلی دلیل ہے وہ ان کے اپنے مسلک کے، اپنی سوچ و فکر کے خلاف ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعاذ ردیفہ علی الرحل قال، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ تھے، کجاوے پہ تشریف فرما تھے، آگے سرکار تھے، پیچھے معاذ بن جبل ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے، ردیف تھے، سرکار کے ساتھ ہی سواری پر سوار تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معاذ بن جبل، یا معاذ بن، اے معاذ بن جبل۔ حالانکہ بندہ ساتھ بیٹھا ہوا ہو تو اس کے لیے یہ اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ دور نہیں ہے، ساتھ ہی سن رہا ہے، لیکن نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی۔ اگرچہ معاذ تو ساتھ بیٹھا ہے مگر اس کی ضرورت صدیوں بعد بھی پڑے گی۔ معاذ تو سن رہا ہے مگر یہ سنانا پورے جہان کو کہ پڑے گا، یا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آگے انہوں نے کیا جواب دیا؟ قال لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جلالی صاحب نے فوت شدگان، خواہ انبیاء ہوں یا اولیاء، ان سے دعا اور مدد کے ثبوت کے لیے حدیث معاذ سے استدلال کیا کہ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ وارضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاذ قلت لبیک یا رسول اللہ وسعدیک۔ تو صحابی رسول، شاگرد رسول سیدنا معاذ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ تو جلالی صاحب، اس حدیث میں غیر اللہ سے دعا اور مدد مانگنے کا کوئی ثبوت نہیں۔ یہ تو اس وقت کی بات ہے جب شاگرد رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار ہیں اور آپ پکارتے ہیں سیدنا معاذ کو، اور وہ جواب میں کہتے ہیں لبیک، اے اللہ کے نبی میں حاضر۔ پھر آپ نے خود اپنے علامہ کرمانی صاحب سے لبیک کا معنی نقل کیا، انا مقیم علی طاعتک، میں آپ کی اطاعت کا عہد کرتا ہوں۔ ساتھ میں بیٹھی ہوئی شخصیت کو یہ کہنا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ کے شاگرد موجود ہیں، آپ ان کو پکارتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں حاضر ہوں، اس میں کیا قباحت ہے؟ ہمارا آپ سے اختلاف غیر اللہ سے دعا اور مدد مانگنے پر ہے۔ آپ کے اس عقیدے کا رد تو یہ حدیث جو آپ نے اپنی حمایت میں پیش کرنے کی کوشش کی وہ خود آپ کا رد کر رہی ہے، جس کے الفاظ ذرا غور سے سنیے، حق اللہ علی عبادہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، بندوں پر اللہ کا حق ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے۔ دعا عبادت ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ تمہارا یہ کہنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یا رسول کبریا فریاد کن فریاد کن، یہ اس حدیث سے بھی شرک ثابت ہو رہا ہے۔ اس حدیث میں بھی منع کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنانا۔ جب تم اپنی مجلسوں میں نعرے لگاتے ہو لبیک یا رسول اللہ، تمہارا عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، تمہارے حالات سے واقف ہیں، تمہاری باتیں سن رہے ہیں، جواب دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ سیدنا معاذ سمیت کسی صحابی کا نہیں تھا۔ یہ حاضر ناظر کا عقیدہ قرآن حکیم کی کئی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث کے خلاف ہے۔ لہذا جلالی صاحب غیر اللہ سے دعا اور مدد مانگنے کا ثبوت
آپ نے جس روایت سے لینے کی کوشش کی کہ صحابی نے لبیک کہا، صحابی بھی زندہ موجود ہیں، مصطفیٰ علیہ السلام کے پیچھے سوار ہیں اور آپ کے بلانے پر کہہ رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جلالی صاحب نے دوسری دلیل امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی کتاب البدایہ والنہایہ سے پیش کی، عن مالک قال اصاب الناس قحط فی زمن عمر بن الخطاب، مالک الدار کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے دور میں قحط پڑا، فجاء رجل الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استسق اللہ لأمتک فإنہم قد ہلکوا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے اللہ سے بارش مانگیے، بے شک وہ ہلاک ہو گئے۔ فَأَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي الْمَنَامِ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے خواب میں آئے اور کہا عمر کے پاس جاؤ، اس کو میرا سلام کہو اور اسے خبر دے دو کہ بارش ہوگی، اور عمر کو کہنا کہ دانائی لازم پکڑو۔ بس وہ آدمی آیا اور حضرت عمر کو خبر دی، انہوں نے کہا اے میرا رب، میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں کروں گا مگر جس چیز سے میں عاجز آ گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ البدایہ والنہایہ ابن کثیر کی میرے پاس موجود ہے، جلد نمبر 7، اس میں صفحہ نمبر 98، اب ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد از وصال رسول علیہ السلام سرکار کو پکارنے لگے ہیں، کس سے؟ یا کے ساتھ، اسی یا کے ساتھ، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو یا ہے اسی کے ساتھ۔ جلالی صاحب نے بڑے زور و شور سے چیختے اور چلاتے ہوئے یہ روایت پیش کی اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ بہت بڑا تیر مار دیا، حالانکہ یہ روایت سخت ترین ضعیف ہے۔ اس کی سند کچھ اس طرح ہے، حدثنا یحیی بن یحیی حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی صالح، اس روایت کی سند میں ایک راوی سلیمان بن مہران الاعمش الکوفی ہے اور وہ مشہور مدلس ہے اور صیغہ عن کے ساتھ روایت کر رہا ہے، کہیں بھی سماع کی صراحت نہیں۔ جلالی صاحب اگر آپ کے اندر جرت ہے تو ہم آپ کو قیامت تک کا وقت دیتے ہیں، اعمش کی سماع کی صراحت پیش کر دیجئے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ پوری رضا خان کی ذریت اکٹھی ہو کر بھی سماع کی صراحت پیش نہیں کر سکتی۔ امام اعمش کو مدلس قرار دینے والے محدثین کی فہرست طویل ہے، ہم وہ اقوال نقل کرنے کی بجائے آپ کو آپ کے گھر کا ایک حوالہ دیتے ہیں۔ بریلویوں کے مناظر اسلام، فاضل محدث، مفتی اور علامہ جیسے القابات پانے والی شخصیت جناب محمد عباس رضوی اس روایت پہ تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اس روایت میں ایک راوی امام اعمش ہے جو کہ اگرچہ بہت بڑے امام ہیں لیکن مدلس ہیں، اور مدلس راوی جب عن سے روایت کرے تو اس کی روایت بالاتفاق مردود ہوگی۔ اور یہاں صرف امام اعمش کی تدلیس کا مسئلہ نہیں بلکہ ابو معاویہ کا سبب بھی محل نظر ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر اس کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو پھر بھی یہ جلالی صاحب کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، کیونکہ احمد رضا خان بریلوی یہ اصول نقل کر کے گئے ہیں، الاحاد لا تفید الاعتماد فی الاعتقاد، عقیدے میں خبر واحد ناقابل اعتماد ہے۔ حضرت جی یہ تو خبر واحد ہے، صحیح بھی ہوتی پھر بھی آپ کے نزدیک حجت نہیں، لیکن یہ تو ہے ہی ضعیف، پہلے اس کو صحیح ثابت کریں اور پھر استدلال کریں اور پھر احمد رضا خان صاحب کے اس اصول کا بھی کوئی حل پیش کریں کہ خبر واحد عقیدے میں حجت نہیں ہے۔ عوام کو لولی پوپ دیتے ہوئے، تسلی دیتے ہوئے جلالی صاحب جوش میں آ کر پھر مناظرے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں اور شرط ایسی رکھتے ہیں کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ فرماتے اگر مجھے سعودی حکومت وہاں بلاتی ہے تو میں عربی میں مناظرہ کروں گا، اور اگر کوئی مناظرہ پاکستان میں کرنا چاہتا ہے تو سپریم کورٹ میں آ جائے۔ میں چیلنج کر رہا ہوں، لبیک یا رسول اللہ ثابت کرنا میری ڈیوٹی ہے۔ اگر سعودی حکومت مجھے وہاں بلاتی ہے انشاءاللہ عربی میں مناظرہ کروں گا اور ثابت کروں گا۔
اور اگر پاکستان میں ان کے وظیفہ خور مناظرہ چاہتے ہیں تو کل سپریم کورٹ میں آ جائیں. کوئی چینل لائیو مناظرہ کراتا ہے، اللہ کے فضل سے میں یہ ثابت کروں گا کہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا کل بھی اہل ایمان کی تھی اور آج بھی اہل ایمان کی ہے. حضرت جی اسے کہتے ہیں نہ نارمل تیل ہوگا، نہ جلالی رادھا ناچے گی، نہ کوئی آپ کو سعودی حکومت بلائے، وہ تو آپ کو گھاس بھی نہیں ڈالتی، اور نہ کوئی سپریم کورٹ آپ کو مناظرے کی اجازت دے. ڈگڈگی بجاتے رہو، شور کرتے رہو، لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتے رہو کہ دیکھو جی میں تو تیار بیٹھا ہوں مناظرے کے لیے. کوئی سپریم کورٹ میں جائے اور ہمیں بلا لے. جہاں مناظرے کا میدان ہے وہاں آپ آنا نہیں چاہتے، اور جہاں آپ آنا چاہتے ہیں آپ کو پتا ہے وہ میدان سجے گا نہیں. مرید آپ کے خوش اور آپ مریدوں کو خوش کر کے خوش. آپ کا یہ دعویٰ سن کے ہمیں جہلم کا مفرور مرزا یاد آ گیا. اس نے بھی کہا تھا کہ امام کعبہ سے مناظرہ کروں گا. اپنے شہر میں جب شیخ ابو یحییٰ نورپوری حافظہ اللہ ان کے دروازے تک پہنچے اور وہ کیمروں کی دنیا کے ذریعے بیٹھ کے دیکھتے رہے کہ باہر اہل حدیثوں کا شعر آیا ہوا ہے، تو یہ مفرور باہر نہ نکلا. بیگم کے ٹچکلوں پہ بھی باہر نہ نکلا، بیگم کی حجتوں پہ بھی باہر نہ نکلا. بیگم نے بھی کہا، تب بھی وہ بے شرمی کا پیالہ پی گیا اور اندر بیٹھا رہا. اب یہ بھگوڑا مناظرہ کرنا چاہتا ہے آئمہ حرمین سے. تو اس طرح کی باتوں سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں سوائے جاہل مریدوں کے مجمع کو بڑھانے کے. اگر آپ کے اندر جرت ہے تو آپ کے جن خیانتوں، علمی بددیانتیوں کا ہم نے تذکرہ کیا ہے. صبح ہے قیامت کی صبح تک آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کو اجازت ہے قیامت کی دیواروں تک اس کا جواب دے دیجئے. لیکن ہمیں پتا ہے نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان.